بیسٹ رائٹر ناولز میں خوش آمدید۔ آج کا ناول ہے یونیورسٹی بیسڈ، کزن بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ، حویلی بیسڈ موسٹ رومانٹک اردو ناول، اور آج اس ناول کا دوسرا پارٹ ہم پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ آج وہ پھر سے رات کے دوسرے پہر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ ایک دم آنکھوں کے پردوں پر اس کا بھیانک ماضی لہرایا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرنے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ کاش وہ ماضی میں وہ فحش غلطی نہ کرتی تو وہ آج یہاں اکیلی نہ ہوتی۔ سارا قصور ہی تو اس کاش کا ہوتا ہے۔ کسی بچی کے رونے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اپنے آنسو صاف کیے اور بچی کی طرف بڑھی۔ بچی کو اٹھا کر وہ ٹہلنے لگی مگر بچی خاموش نہ ہوئی۔ شاید بچی کو بھوک لگی تھی تو اس نے بچی کو دودھ دیا تو وہ سو گئی۔ وہ بھی بچی کے ساتھ لیٹ گئی اور بچی کو دیکھنے لگی جو کہ 6 مہینے کی تھی اور بالکل اپنی ماں جیسے تھی۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں اور چھوٹی ناک، سفید رنگت، بھرے بھرے گال۔ بچی کو دیکھتے اس کی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور اس نے اس کی پیشانی چوم ڈالی۔ یکدم اس کے باپ کا سوچ کر اس کی مسکراہٹ میں ڈھلے لب سکڑ گئے اور اس نے کرب سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے پتا تھا نیند تو آنی نہیں کیونکہ اس کی نیندیں تو کافی عرصہ پہلے اس سے روٹ گئی تھی، دیر سے ہی صحیح مگر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ فرحان ولا کا منظر تھا جہاں حالے سخت جھنجھلائی ہوئی لاؤنج میں کھڑی تھی اور اپنی بات منوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم اس کی بات پر کان دھرے بغیر چاول صاف کر رہی تھی کیونکہ انہیں دن کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ امی پلیز مان جائے نا، نور نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ نور میں نے کہا نا نہیں تو نہیں۔ جاویہ چاول جاؤ، یہ چاول لے جاؤ اور بھگو کے آؤ۔ فاطمہ بیگم نے چاولوں کی پرات اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی اپنی ضد کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ اس نے چاول بھگو اور واپس لاؤنج میں آ گئی جہاں فاطمہ بیگم اب نوری سے صفائی کروا رہی تھی۔ امی پلیز نا، آپ جانتی ہیں نا مجھے ہاسٹل لائف ایکسپیرینس کرنے کا کتنا شوق ہے۔ ہالے ان کے پاس جاتے ہوئے جوش سے بولی۔ اف ہالے، میں تمہاری ان عجیب عجیب خواہشات کا کیا کروں؟ فاطمہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ او ہو امی، میری خواہشات کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، آپ صرف ہاں کریں۔ ہالے ان کی بازو ہلاتے ہوئے بولی کیونکہ وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی تھی۔ فاطمہ بیگم نے مڑ کر ہالے کو دیکھا جس سے خوب باتیں بنانا آ گئی تھی۔ ان کا دل بس ایک ہی چیز کے لیے کر رہا تھا، وہی روایتی ماں بن جائے، ان کا جوتا ہو اور ہالے کا سر اس کی اچھے سے مرمت کر دیا جو فضول کی ضد کر رہی تھی ہاسٹل میں رہنے کی، گھر کے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ محترمہ کو ہاسٹل لائف ایکسپیرینس کرنی تھی۔ عجیب بے تکی سی خواہشات تھی محترمہ کی۔ نور یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے میرا جوتا ہو اور تمہارا سر۔ مجھے کام کرنے دو، تنگ مت کرو، جا کر اپنا کمرہ صاف کرو۔ عجیب کباڑ خانہ بنایا ہوا ہے کمرے کو۔ فاطمہ بیگم نے تنگ آ کر نور کو اچھا خاصا لتاڑا تو نور کا سارا جوش جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ نوری وہ دیکھو اس کونے میں کچرا پڑا ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں، واپس آؤں تو مجھے وہ وہاں نظر نہ آئے۔ حالے کچھ بولنے ہی لگی تھی جب فاطمہ بیگم نے نوری کو مخاطب کیا اور حالے کی سنی بغیر کچن میں چلی گئی کیونکہ انہیں پتا تھا نور نے اپنا ہاسٹل والی فضول بات کرنی ہے، جبکہ پیچھے نور اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ بی بی جی، نوری کی آواز پر حالے نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے اور کتنی دفعہ کہا ہے یہ بی بی جی نہ بولا کرو، نور یا حالے بولا کرو۔ حالے نے چڑھ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بی بی، میرا مطلب نور جی، ایک بات تو بتائیں، نوری بول رہی تھی۔ جب حالے نے بی بی جی بولنے پر گھورا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نور نے آئی برو اچکا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ ڈاکٹر نہیں بن رہی ہیں؟ نوری کے بے تکے سوال پر حالے نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا۔ نوری، اب تمہیں یہ کس نے کہہ دیا؟ ارحم نے کہا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے تو اس کے بات پر کان مت دھرا کرو، وہ ایویں فضول بکواس کرتا رہتا ہے۔ حالے نوری کی سنے بغیر اپنی ہی شروع کر دی۔ نہیں نور جی، ارحم نے کچھ نہیں کہا، اب بار بار ہاسپٹل جانے کی بات کر رہی ہیں نا، بیمار تو آپ لگ نہیں رہی تو۔ ان پڑھ نوری نے اپنی عقل کے مطابق بولی جبکہ حالے نے غصے میں اس کی بات کاٹی۔ نوری تم نہ۔ حالے کو سمجھ نہیں آئی نوری کو کیا بولے۔ اس نے چند گہری سانسیں لی اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ نوری میں نے ہسپتال نہیں ہاسٹل کہا ہے۔ ہاسٹل میں ان لڑکیوں کی رہائش ہوتی ہے جو لڑکیاں کسی مجبوری کے تحت اپنے گھر سے دور ہوتی ہیں۔ حالے نے نوری کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ اس نے ایک اور سوال کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب حالے بولی۔ نوری اب چپ کر کے اپنا کام کرو ورنہ امی نے آ کر ہم دونوں کی وہ عزت کرنی ہے
کہ مزہ آ جانا ہے اور میں تو عزت کروانے کے موڈ میں نہیں ہوں، خالد نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار نوری شروع ہو جاتی ہے تو پھر چپ نہیں کرتی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ فاطمہ بیگم کچھ دیر بعد کچن سے باہر آئی تو حالے نے سوال کیا۔ کچھ نہیں سوچا میں نے، اور اگر دوبارہ اس بارے میں بات کی تو اب سچ میں تمہارے ایک کان گنچے لگا دینی۔ فاطمہ بیگم نے غصے سے حالے کو گھورا اور جواب دیا، ٹھیک ہے پھر میں پاپا سے کہوں گی، وہ آپ کو خود ہی منا لیں گے، حالے نے کہا اور جانے لگی۔ مجھے وہ بعد میں منائیں گے، پہلے خود تو مان جائیں، فاطمہ بیگم نے کہا تو حالے جاتے جاتے رک گئی اور ان کی طرف پلٹی۔ اگر وہ بھی نہ مانے تو کیا ہوا؟ میں بھائی جان سے کہوں گی، وہ کبھی میری بات سے انکار نہیں کرتے، اس بار بھی نہیں کریں اور آپ دونوں کو خود ہی منا لیں گے، آخر کو ان کی اکلوتی بہن ہوں، مجھے انکار کر کے میری ناراضگی ہرگز مول نہیں لیں گے، حالے نے اترا کر تفصیل سے کہا اور فاطمہ بیگم کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ دونوں باپ بیٹے نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، اب اس نے ہاسٹل جانے کی ضد کی ہے تو یہ وہاں جا کر ہی رہے گی، چاہے میں منع کروں یا نہ کروں۔ حالے جہاں سے گئی تھی فاطمہ بیگم اس جگہ کو دیکھتے ہوئے سوچ کر رہ گئی تھی۔ جی تو یہ تھی حالے نور، جو کہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ حالے شرارتی، چلبلی، ضدی تھی، جو ہر وقت فاطمہ بیگم کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھی، مگر گھر کی رونق بھی اسی سے تھی۔ بڑی بڑی ہیزل براؤن آنکھیں، سیدھی کھڑی ناک، کمر تک آتے کالے بال جن میں براؤن ہائی لائٹس تھیں، سفید رنگت، مناسب قد اور بھرے بھرے لال گال تھے۔ 18 سال کی حالے نور کسی کے بھی دل پر آسانی سے راج کر سکتی تھی۔ حالے کی فیملی زیادہ بڑی نہ تھی۔ فرحان صاحب حالے کے والد، جو کہ ایک بزنس مین تھے، ان کی بیگم فاطمہ حالے کی والدہ ہاؤس وائف تھی۔ فرحان صاحب اور فاطمہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا اسنان تھا، جو کہ 22 سال کا تھا، بی ایس کامرس کے آخری سمسٹر میں تھا۔ اس سے چھوٹی حالے نور، جس کا داخلہ کچھ دن پہلے ہی کراچی یونیورسٹی میں بی ایس انگلش میں ہو چکا تھا۔ سنان اور حالے دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے۔ ان دونوں سے چھوٹا ارحم تھا، جو کہ 15 سال کا تھا اور 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ حالے اپنے بھائی اسنان کی لاڈلی تھی، جبکہ ارحم کے ساتھ اس کی کم کم ہی بنتی تھی۔ آئدہ، آئدہ دروازہ کھولو۔ دروازے کی دوسری طرف سے معصومہ کی آواز آئی تو آئدہ سوچو کہ چنگل سے باہر نکلی۔ آئدہ پلیز یار، دروازہ کھولو، معصومہ التجائی انداز میں بولی۔ آئدہ زمین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور واش روم چلی گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور منہ دھو کر وہ باہر آئی تو معصومہ کو اپنے کمرے میں پایا، جس کے ہاتھ میں ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ آئدہ نے ایک نظر معصومہ کو دیکھا اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بکھرے بال بنانے لگی۔ کیا ہوا ہے معصومہ؟ آئدہ نے سوال کیا، اور وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ رو رہی تھی تم؟ معصومہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں اور سرخ ناک سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کب سے رو رہی تھی۔ معصومہ، میرے آنسو اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہر چھوٹی بات پر بہاتی رہوں۔ آئدہ ہاتھ میں پکڑا برش ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف موڑ کر بولی تو معصومہ اسے گھورنے لگی۔ اب ایسے تو مت دیکھو، آئدہ نے کہا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بلکہ حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو بالکل نہیں ہے، اور آئدہ تم سب سے ہر چیز چھپا سکتی ہو مگر مجھ سے کچھ نہیں۔ معصومہ نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، کیونکہ میرے پیٹ میں کوئی بات تب تک نہیں ٹکتی جب تک میں تمہیں بتا نہ دوں۔ آئدہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تو بتا کیوں نہیں رہی؟ معصومہ نے سوال کیا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں معصومہ؟ آئدہ انجان بنی۔ کیا تم روئی ہو داجی کے فیصلے پر؟ معصومہ نے کہا تو آئدہ کو داجی کی باتیں یاد آئی اور آنکھوں میں کھارا پانی جمع ہونے لگا۔ تو کیا مجھے ان کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے تھا؟ عائدہ نے سوالی نظروں سے معصومہ کو دیکھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ مگر ان کے فیصلے میں ایسا بھی کچھ نہیں کیا ہے کہ تم رونے ہی لگ جاؤ۔ معصومہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا، اور ویسے بھی کسی نہ کسی سے تو تمہارا نکاح ہونا ہی ہے نہ ایک دن۔ بس تم نے زہران لالا کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس بارے میں سوچا ہے، اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے۔ اور معصومہ بول رہی تھی جب عائدہ نے بات کاٹی، تم نہیں سمجھ سکتی معصومہ، میرے لیے یہ بات میٹر نہیں کرتی میں نے زہران لالا کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہے یا نہیں۔ اگر اس بات کو لے کر رشتوں سے انکار ہونے لگے تو پھر تو شادیاں ہوں گی ہی نہیں، کیونکہ ہم لڑکیاں کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھتی۔ عائدہ نے معصومہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، ہاں جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ عائدہ نے کہا تو معصومہ اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تو کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ معصومہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ عائدہ کا کیا معلوم، ایک کان کنچی لگا ہی دے، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ڈرامے کم دیکھا کرو۔ عائدہ نے اس کے بازو پر زور سے تھپڑ رسید کیا اور دانت پیس کر بولی، آئے ظلم، کتنی زور سے مارا ہے، صحیح مردانہ ہاتھ ہے تمہارے، اور پھر کیا وجہ ہے انکار کی؟ کھل کر بولو
نہ آخر ہوا کیا ہے؟ غلط ہی کیا ہے زہران لالا سے نکاح کرنے میں؟ معصومہ اپنا بازو سے ہلاتے ہوئے بولی۔ نکاح کا مطلب صرف ایک کاغذ پر سائن کرنا نہیں ہے۔ نکاح یعنی اپنا نام اس کے نام سے جوڑنا ہے، پوری زندگی ایک شخص کے حوالے کرنا ہے، اس کے نام سے ہر جگہ جانے جانا، مرنے کے بعد بھی اس کے نام سے جانے جانا۔ عائدہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ اور میں اس شخص کے ساتھ 2 لمحے گزارنے کا بھی تصور نہیں کر سکتی جو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ عائدہ ہلکی آواز میں بولی، مگر معصومہ کی تیز سماعت تک اس کے الفاظ جا پہنچے۔ کیا کہا تم نے؟ عائدہ تم پاگل ہو کیا؟ معصومہ بجلی کی طرح تیزی سے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ وہ بھلا تم سے نفرت کیوں کریں گے؟ معصومہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ تو وہی شخص جانتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ عائدہ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ عائدہ تم پاگل ہو گئی ہو اور کچھ نہیں، یہ صرف تمہارا وہم ہے، مجھے تو کبھی یہ نہیں لگا کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ آخر زہران لالا کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم سے نفرت کریں؟ یہ تم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ معصومہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر عائدہ ایسا کیوں بول رہی ہے۔ اوپر سے اس کی ادھوری باتیں، معصومہ کا دل کر رہا تھا کہ اس کو ایک تھپڑ لگائے، اور عائدہ فر اسے سب بتانے لگی کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ معصومہ میں جانتی ہوں نہ کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ان کا رویہ اور لہجہ چیخ چیخ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں ان کو زہر لگتی ہوں۔ عائدہ اب بری طرح سے رونے لگی تھی۔ عائدہ پلیز ریلیکس ہو جاؤ یار، بیٹھو یہاں پہ۔ معصومہ نے اس کو صوفہ پر بٹھایا اور خود زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم نے ان کا کیا بگاڑا ہے بھلا جو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں؟ کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نفرت کرنے کی، معصومہ نے کہا، مگر عائدہ خاموش آنسو بہاتی رہی۔ یقیناً بیچ میں کوئی بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو۔ معصومہ کو خدشہ ہوا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی۔ پتہ نہیں معصومہ، پر ان کی آنکھوں میں نے اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ مجھے کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ اس کی سسکیاں بند گئی تھی۔ وہ اکثر ڈھکی چھپی الفاظ میں مجھ پر طنز کر جاتا ہے جو مجھے تیر کی طرح چبھتے ہیں۔ معصومہ کو عائدہ پر ترس آنے لگا۔ وہ نہ جانے اپنے دل میں کتنا کچھ دبائے بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تم رونا بند کرو، معصومہ نے اسے کہا، اور اٹھ کر بیڈ کے پاس آئی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا، واپس اس کے پاس آ کر اسے پلایا۔ عائدہ ابھی تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، تم ایسا کرو کہ سو جاؤ کچھ دیر کے لیے۔ جب عائدہ کے آنسو رکے تو معصومہ نے اسے کہا اور اسے بیڈ تک لائی۔ اس نے عائدہ کو آرام کی گولی دی اور تب تک اس کے پاس بیٹھی رہی جب تک عائدہ پر نیند مہربان نہیں ہوئی۔ حالے اپنے کمرے میں آئی اور فون اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے ماروش کو کال کی تاکہ اسے ساری بات بتا سکے۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو ماں، کیسی ہو؟ ماروش کے کال اٹینڈ کرتے ہی حالے نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو نور؟ ماں نے جواب دے کر اس کا حال پوچھا۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، حالے کے لہجے میں چڑچڑا پن محسوس کر کے ماں مسکرا دی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، وہ اپنی ضد پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس کی ضد فضول سی تھی، اور جب اس کی بات کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہو گیا نور؟ ماروش نے سوال کیا۔ اب کیا بتاؤں تمہیں؟ صبح سے میں ماما کو ہاسٹل میں ایڈمیشن کے لیے منا رہی ہوں، مگر ماما ہے کہ مان کے ہی نہیں دے رہی، آگے سے مجھے رج کے ذلیل کر رہی ہے۔ بس تم شام کو میرے گھر آؤ، حالے نے منہ بنا کر کہا اور ساتھ ہی گھر آنے کا حکم دیا۔ ماروش نے ذلیل کرنے والی بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ تو تم نے سنان بھائی اور انکل سے بات نہیں کی؟ ماروش نے ہنسی روک کر حالے سے پوچھا۔ پاپا تو آفس گئے ہیں اور بھائی ابھی تک نہیں آیا، دونوں جب شام کو آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، اور تم اب یہاں آنے کی تیاری کرو، حالے نے ماروش کو جواب دیا، ساتھ ہی دوبارہ گھر آنے کی تلقین کی۔ اچھا ٹھیک ہے، فون رکھو اب، اور خالہ کو سلام دینا، اور شام کو گھر آنے کی پوری کوشش کروں گی۔ ماروش نے ڈال مڈول سے کام لیا اور ساتھ ہی فاطمہ بیگم کو سلام دینے کا کہا۔ وعلیکم السلام، وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم کوشش نہیں کرو گی ضرور آؤ گی شام کو، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، حالے نے سلام کو کا جواب دیا اور اس کے گھر آنے پر زور دیا، ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ حالے ماروش نے بولنے کی کوشش کی مگر حالے فون کاٹ چکی تھی۔ بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، ماروش منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف آئی تو کہ شام کی تیاری کر سکے۔ آج صبح سے اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں کیا تھا، مگر اب اسے حالے کی طرف جانا تھا۔ وہ حالے کی ناراضگی موڑ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہی تو اس کی بچپن سے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ جب جب ماروش کو اس کی ضرورت پڑی تھی وہ حاضر تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھی، وہ دونوں اور کزنوں کی طرح کم بہنوں کی طرح زیادہ تھی، ہر جگہ وہ ایک ساتھ پائی جاتی تھی، کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کے بیچ اعتماد اور دوستی کا گہرا رشتہ موجود تھا۔ وہ دونوں ایسے تھی جیسے دو قلب ایک جان۔ آہل اور سنان کب سے سی ویو پر زہران اور حمزہ کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ دونوں تھے کہ آ کے ہی نہیں دے رہے تھے، اور بیٹھے بیٹھے سنان کا صبر جواب دے رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر سنان بول ہی پڑا، یار آہل، یہ دونوں کہاں مر گئے ہیں ہمیں بلا کر؟ سنان نے برا سا منہ بنایا، صبر کرو یا
یہ رکھو یار، ابھی آ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اور ویسے بھی جو خبر زہران تمہیں سنانے والا ہے وہ تمہارے 14 طبق روشن کر دے گی، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، اس کا مطلب جو بات زہران مجھے بتانے والا ہے وہ تجھے پہلے سے پتا ہے؟ آہل میرے بھائی، چل اب تو ہی بتا دے مجھے، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، حالے گھر پر انتظار کر رہی ہے میرا، سنان نے تفصیل سے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے میں اس کا کزن ہوں، مجھے تو پتا ہی ہوگا، اور وہ آ گیا ہے تو خود اسی سے پوچھ لے۔ آہل نے ہاتھ کھڑے کیے اور سامنے سے آتے زہران اور حمزہ کی طرف اشارہ کیا تو سنان نے ان کی طرف دیکھا۔ فائنلی آپ اپنی تشریف آوری کا ٹوکرا لے کر حاضر ہو ہی گئے، بڑی جلدی آئے ہیں ویسے۔ سنان نے حمزہ اور زہران سے گلے ملتے وقت طنز کے تیر چلائے، جس پر حمزہ ہنس دی اور زہران تو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ اب تم دونوں جلدی آ گئے تھے تو بھلا اس میں ہماری کیا غلطی؟ حمزہ کے کہنے کی دیر تھی، آہل نے ایک اس کے کان کے نیچے لگائی۔ 5 بجے زہران نے ہمیں آنے کا کہا تھا اور 6 بجنے والے ہیں، اوپر سے ہم لیٹ آئے ہیں، آہل نے دانت پیس کر کہا، ساتھ ہی ایک اور تھپڑ مارا۔ ارے بھائی تم دونوں تو چپ کرو، یہاں تجسس کے مارے میری جان نکلی جا رہی ہے، اور تم دونوں کا جلدی آئے ہیں لیٹ آئے ہیں خط نہیں ختم ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ جوابی کارروائی کرتا، سنان نے دونوں کو چپ کروایا اور زہران کو گھورنے لگا، جس کا پہلے ہی منہ بنا ہوا تھا اور وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ابے کون سی محبوبہ کی یادوں میں کھویا ہوا ہے تو؟ سنان نے زہران کے شولڈر پر مکہ مار کر کہا تو وہ اس کی طرف خالی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کسی خواب کا سے جاگا ہو۔ محبوبہ تو نہیں، وہ تو ڈائریکٹ منقوہ بن رہی ہے، زہران نے بڑبڑاہٹ کی جو ان تینوں نے سنی۔ حمزہ اور آہل نے ہنسی دبائی جبکہ سنان کو حیرت کا دھچکا لگا۔ ہے کس کو منقوہ بنانے چلا ہے تو؟ سنان نے سوال کیا تو زہران نے گہرا سانس کھینچا۔ اب بکواس کر بھی دے، اور کون سی بات تھی جسے بتانے کے لیے اتنا انتظار کروایا؟ سنان نے پھر سے کہا۔ زہران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہونے جا رہی تھی۔ لڑکے کے ساتھ زیادتی؟ واہ واہ، چھوڑ اسے ہی، یہ تجھے نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں، آہل بول رہا تھا جب سنان نے بات کاٹی۔ چپ کر، تب جب میں بول رہا تھا بتا دے تو کچھ پھٹ نہیں رہا تھا منہ سے، اب بتائے گا؟ ایک لگاؤں گا الٹے ہاتھ کی، سنان نے آہل سے کہا اور ساتھ ایک مکہ بھی دکھایا تو آہل اتنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آہل بچے، بہت ہو گئی بیٹا آپ کی، اب آپ کو جانا چاہیے، حمزہ آہل کو پکارتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ آہل اسے اپنے ہاتھوں کے جوڑ دکھاتا حمزہ وہاں سے بھاگ گیا اور آہل بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ زہران اور سنان ان دونوں کو دیکھ کر آئے گے جو کبھی کبھی بالکل بچے بن جاتے تھے۔ زہران نے ان دونوں کو دیکھ کر سر کو نفی میں ہلایا جیسے کہہ رہا ہو ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھائی، اب تو کس مراقبے میں چلا گیا ہے؟ بتا بھی دے کیا ہوا ہے تجھے جو اتنا سڑا ہوا منہ بنایا ہے؟ سنان نے زہران کو سوچوں میں گھرا دیکھا تو اپنی عادت کے مطابق ایک رکھ کر اس کی کمر میں لگائی، جس پر زہران ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ بتا رہا ہوں موٹے، اور اپنا یہ تھوڑے جیسے ہاتھ کم چلایا کر، زہران نے سنان کو تیز گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ میں اور موٹا؟ سنان تو اپنے لیے موٹا لفظ سن کر ہی صدمے میں چلا گیا اور زہران کو منہ کھولے دیکھنے لگا۔ اچھا اب اسٹار پلس کی بہوؤں کی طرح ایکٹنگ نہ کر اور سن میری، سنان کی حرکت دیکھ کر زہران نے بیزار لہجے میں کہا۔ اپنے لیے بہو سن کر سنان جھل کر رہ گیا۔ اچھا اب منہ بند کر اور میری سن لے۔ زہران نے سنان کو منہ کھولتے دیکھا تو اسے ٹوکا۔ سنان کا دل شدت سے کیا کہ زہران کو 2 3 سنا دے اور لگا بھی دے، پر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموش ہو گیا۔ وہ نہ، زہران بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اب بتا بھی دے زہران، ورنہ میں تیرا منہ توڑنے میں 1 سیکنڈ لگانا ہے، زنان نے دانت پیس کر کہا۔ کل میرا نکاح ہے، زہران نے جلدی سے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر اس کا عکس لہرا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کیا بولا؟ دوبارہ بول۔ سنان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی، مگر اگلے ہی پل بات سمجھنے پر وہ حیرت میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہی کہ کل میرا نکاح ہے، زہران نے اپنے الفاظ دہرائے۔ اللہ، توبہ توبہ، نہیں نہیں، اب بھی نہیں بتانا تھا، ضرورت ہی کیا تھی اب بتانے کی؟ جب تمہارے بچے ہو جاتے تب بھی نہ بتاتے؟ ہائے دوست، دوست نہ رہا، مطلبی دنیا، مطلبی دوست، اور وہ گھلے مشرے انسان، دونوں نے بھی نہیں بتایا؟ شرم تو بالکل بھی نہیں آئی مجھ سے باتیں چھپاتے ہوئے؟ بھاڑ میں جاؤ، اب تو سب بات ہی نہیں کر رہا، اب میں اپنی شادی پر بھی نہیں بلاؤں گا۔ سنان نے دل کھول کر بھڑاس نکالی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کیا بولتا جا رہا ہے۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو زہران نے اس کا بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اپنی عادت سے ہٹ کر ایک لگائی، جس سے سنان کو منہ کو بریک لگا۔ بکواس نہ کر زیادہ اور چپ کر کے بیٹھ جا،
پتہ نہیں کون سے نمونے کو انکل آنٹی نے پیدا کیا ہے۔ اس کی ساری بکواس سن کر زہران کے منہ میں جو آیا وہ اس نے بول دیا۔ حمزہ اور راحل جو ان کی طرف آ رہے تھے، زہران کی آخر بات سن کر وہ دونوں نے فلک شگاف کہکا لگایا، جس پر سنان مزید جل کر رہ گیا۔ زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود کچھ نہیں پتا تھا کچھ، زہران نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ذرا کوئی چمٹی کاٹنا۔ سنان نے کہا تو حمزہ جو ابھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اس کو زور سے بازو میں چونٹی کاٹی تو سنان تو چیخ کر ہی رہ گیا تھا۔ حمزہ نے کاٹی بھی تو زور سے تھی بھائی، تو یقین کر لے نا اب، حمزہ نے مسکرا کر سنان کو کہا تو وہ اسے گھور کر ہی رہ گیا۔ ویسے میری بھابھی ہے کون اور کتنا گناہ ہے تو کچھ بتایا بھی نہیں، اور پیٹ پیچھے عشق کر بیٹھا۔ سنان نے اب اپنی ہونے والی بھابھی کا پوچھا۔ ہوں، عشق وہ بھی اس سے کہیں ہو نہ جائے، زہرا نے جل کر کہا۔ کوئی پیار ویار نہیں ہوا مجھے، امی اور داجی کروا رہے ہیں، زہران نے سنان کو گھورا۔ او تیری، مطلب تیرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے مطلب؟ زہران حمدان خان جو کہتا تھا کہ میں اپنے خاندان میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اس نے آخر کار اپنے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ سنان نے مزے لے لے کر زہران کے زخموں پر خوب نمک چھڑکا۔ سنان، مجھے لگتا ہے تیرا جوتے کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، چپ کر جا ورنہ زہران کا جوتا ہونا ہے اور تیرا سر، آہل نے سنان کے کان میں گھس کر کہا، اور زہران بھی ضبط کے آخری مراحل طے کر رہا تھا۔ صبح سے ہی اپنے نکاح کی بات سننے کے بعد اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اب تم لوگوں کی باتیں اور سنان کا تجسس ختم ہو گیا ہے تو پلیز مجھے بہت بھوک لگی ہے، چل کر کچھ کھا لو۔ حمزہ نے کہا، ہاں چلو کسی ریسٹورنٹ چلتے ہیں، زہران کی جیب خالی کرنی ہے۔ سنان نے مسکرا کر زہران کی طرف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھوکا انسان، زہران نے سنان کو دیکھ کر کہا۔ وہ چاروں اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور سنان کے ڈیسائیڈ کی گئے ریسٹورنٹ کی طرف چلے گئے۔ حیدرآباد کے قریب خان حویلی اپنی پوری شان و شوکت سے موجود تھی، جس کے سرپرست داجی تھے۔ داجی جن کا نام شیر خان تھا۔ داجی کی شادی ان کی چچا زاد کزن خالدہ سے ہوئی تھی۔ داجی کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑی ہادیہ بیگم تھی۔ ان کی شادی انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے حمدان سے کی تھی۔ حمدان صاحب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ہادیہ بیگم اور حمدان صاحب کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا زہران تھا جو کہ 23 سال کا تھا اور کراچی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے۔ اس کی بعد حمزہ تھا جو کہ 21 سال کا تھا اور وہ بھی کراچی یونیورسٹی سے BS کامرس کے 7ویں سمسٹر میں تھا۔ ہادیہ بیگم شادی ہو کر حیدرآباد سے کراچی آئی تھی۔ داجی کی دوسری اولاد راحیل صاحب تھے، جن کی شادی ان کی خالہ زاد فرحین سے ہوئی تھی۔ راحیل صاحب اور فرحین بیگم کی 2 اولادیں تھیں، بڑی عریج جو کہ 22 سال کی تھی اور اس کے بعد عائدہ تھی جو کہ 19 سال کی تھی، اور ابھی اس کا ایڈمیشن کراچی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ داجی کی تیسری اور آخری اولاد سہیل صاحب تھے۔ ان کی شادی ان کی فیلو ثانیہ سے پسند کی ہوئی تھی۔ سہیل صاحب اور ثانیہ بیگم کی بھی 2 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا آہل تھا جو کہ 22 سال کا تھا اور وہ بھی کراچی یونیورسٹی سے BS کامرس کے آخری سمسٹر میں تھا۔ پھر معصومہ جو کہ 19 سال کی تھی۔ معصومہ اور عائدہ کی پیدائش میں چند مہینوں کا ہی فرق تھا۔ دونوں کا ابھی ساتھ ہی کراچی یونیورسٹی میں BS ایجوکیشن میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ داجی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا اس پر وہ آج بھی لوگوں کی باتیں اور طنز سن کر پچھتاتے تھے۔ اس لیے وہ لڑکیوں کو کھلی چھوٹ دینے کے حق میں نہ تھے، اس لیے انہوں نے عائدہ کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ نکاح تو وہ معصومہ کا بھی کرنا چاہتے تھے مگر آہل نے ان کو ایسا کرنے نہیں دیا اور ان کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آہل داجی کا لاڈلا پوتا تھا، اس لیے داجی اس کے آگے ہار گئے تھے۔ زہران اور آہل اسکول سے ساتھ تھے، پھر ان کے ساتھ حمزہ بھی آ گیا تھا جبکہ آہل کالج سے ان کے ساتھ تھا۔ ان چاروں نے مل کر بزنس کھولا تھا، پر ابھی بزنس کو صرف زہران دیکھتا تھا جبکہ وہ تینوں یونی کے بعد وہاں جاتے تھے۔ صحیح طرح سے بزنس جوائن کرنے کا ارادہ یونی سے گریجویٹ ہونے کے بعد تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب معروش فرحان ولا میں داخل ہوئی۔ لاؤنج لاؤنج میں ہی اسے فاطمہ بیگم نظر آئی۔ السلام علیکم خالہ جانی، معروش نے اونچی آواز میں فاطمہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ فاطمہ بیگم نے پیار سے معروش کی پیشانی چومی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ جانی، آپ کیسی ہیں؟ معروش ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ فاطمہ بیگم نے ناراض لہجے میں سوال کیا۔ بس کچھ دنوں سے طبیعت تھوڑی خراب تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہیں آنے جانے کا، معروش نے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا تھا میری بچی کو؟ فاطمہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ مسکرا دی۔ اوہو، کچھ نہیں ہوا تھا، بس نزلہ زکام تھا، اب میں بالکل ٹھیک آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، معروش نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ خیال کیا کرو اپنا، بلکہ میں تو آج بھی کہوں گی کہ چھوڑو ہاسٹل کو، میرے پاس آ کر رہو۔ فاطمہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح سے ہاسٹل چھوڑنے کا کہا۔ ان سب باتوں کو چھوڑے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انکل کہاں ہیں؟ معروش نے بات گھمائی۔ آفس ہیں، کچھ دیر تک آتے ہی ہوں گے، آج تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں، فاطمہ بیگم نے جواب دیا تو ماں سر ہلانے لگی۔
فرحان صاحب 5:30 بجے تک گھر آ جایا کرتے تھے، لیکن آج ان کی بزنس میٹنگ تھی۔ ماں اوپر آؤ۔ حالے کی آواز پر ماں نے اوپر دیکھا تو حالے کو کھڑا پایا۔ وہ ضرور ماں کو اپنے روم کی کھڑکی سے آتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ آ رہی ہوں حالے، صبر کرو۔ ماں نے حالے کو گھورا تو وہ منہ بناتی واپس چلی گئی۔ فاطمہ بیگم ہنس دی۔ بالکل پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، انہوں نے بڑبڑاہٹ کی۔ کیا بنا رہی ہیں آج؟ اتنے دنوں سے آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ ماں نے لاڈ سے فاطمہ بیگم کی گرد بازو پھیلا کر کہا، تم بھی تو اتنے دنوں بعد آئی ہو، جو کہو گی وہ بنا دوں گی۔ فاطمہ بیگم مسکراتی ہوئی بولی، ماں کچھ سوچنے لگی۔ چکن جل فریزی کھاؤں گی آج میں۔ ماں چند لمحوں بعد مسکرا کر بولی۔ فاطمہ بیگم کو بے اختیار اپنی بہن یاد آئی۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں فرزانہ جیسی تھی، اور اس کی پسند بھی فرزانہ بیگم سے بہت ملتی تھی۔ فاطمہ بیگم ماں کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں خالہ جانی؟ کیا آپ میرے لیے چکن جلد فریزی نہیں بنا سکتی؟ ماں نے شرارت سے کہا۔ ارے ایسا کس نے کہا میری بیٹی، جو کہے گی وہ بنا دوں گی میں۔ اچھا چلو حالے کے پاس جاؤ تم، ورنہ وہ پھر سے چلائے گی۔ فاطمہ بیگم کی بات سن کر وہ اوپر حالے کی طرف چلی گئی۔ ماروش اوپر آئی تو حالے بیٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی فون یوز کر رہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر حالے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ ماں نے سوال کیا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، حالے نے منہ بنا کر کہا۔ سنان بھائی سے بات نہیں کی کیا تم نے؟ ماں نے پوچھا۔ میسج کیا تھا میں نے، دوستوں سے ملنے گئے ہیں وہ، 1.5-2 گھنٹے لگیں گے انہیں آنے میں۔ حالے کے جواب پر ماں نے سر ہلایا۔ کچھ دیر وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، اور پھر فرحان صاحب کے آنے پر وہ دونوں نیچے چلی گئیں۔ ان کو منانا جو تھا۔ رات 8 بجے سنان گھر میں داخل ہوا۔ سب اسے حال میں ہی نظر آ گئے سوائے فاطمہ بیگم کے۔ وہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو حالے نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وعلیکم السلام بھائی، شکر ہے آپ گھر آ گئے، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ سب نے سلام کا جواب دیا، اور حالے سنان کے سینے سے لگ کر بولی، سوری نور، میں دوستوں کے ساتھ تھا اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ سنان نے حالے کو سوری کیا اور صوفے پر بیٹھ کے، کیسی ہو ماں؟ تم کب آئی؟ سنان نے ماروش کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں، شام میں آئی تھی، ماں نے مسکرا کر جواب دیا تو سنان نے سر ہلایا۔ فرحان صاحب کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ فاطمہ بیگم نے سب سے کہا، میں کھا کر آیا ہوں، اب آپ لوگ کھائیں، میں چینج کر لوں۔ سنان نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ میری بات یاد ہے نا؟ حالے نے سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سنان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ حالے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سنان سے پہلے ہی کال پر بات کر چکی تھی کہ وہ اس کی سفارش کرے۔ سنان کو بنانے میں اس کو بس 5 منٹ لگے تھے۔ ماروش اور حالے دونوں مل کر فرحان صاحب کو بھی بنا چکی تھی، جو کہ زیادہ مشکل نہ تھا۔ فاطمہ بیگم حالے سے خفا خفا گھوم رہی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ہاسپٹل جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ان کا دل کسی صورت نہیں مان رہا تھا، مگر حالے جانتی تھی سنان فاطمہ بیگم کو منانے کا۔ عائدہ کی آنکھیں کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے فون میں ٹائم دیکھا تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 4:30 بجے کے بعد سوئی تھی۔ اسے کمرے میں معصومہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کے دماغ میں پھر سے داجی کی باتیں گردش کرنے لگی۔ تو کیا داجی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اگر ان کو مجھ پر بھروسہ ہوتا تو وہ مجھے آہل لالا کے ساتھ جانے دیتے، زہران سے میرا نکاح ہرگز نہ کرواتے۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ عائدہ اٹھ گئی تم؟ اپنی ماں کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں فرحین بیگم کھڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے میری شہزادی کی؟ انہوں نے عائدہ کی پیشانی چومی، مگر وہ بغیر کوئی تاثر دیے خالی نظروں سے فرحین بیگم کو دیکھتی رہی۔ ہادیہ باجی آئی ہیں، انہوں نے مسکرا کر اس کی پھوپھو کا نام لیا۔ ان کا نام سن کر عائدہ کی آنکھوں میں اٹکا ہوا آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلا، جو فرحین بیگم نے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ ہادیہ بیگم عائدہ کو شروع سے بہت پسند تھی۔ وہ عائدہ کو بہت پیار کرتی تھی، مگر اس نے خواب میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کی بہو بنے گی۔ ہادیہ بیگم جب بھی حویلی آتی تھی تو وہ بہت خوش ہوتی تھی، اور پھر ان کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی، سہران ان کی غیر موجودگی میں، مگر اس بار ان کے آنے سے اسے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ہادیہ بیگم کی کوئی بیٹی نہ تھی، مگر ان کا شروع سے ہی یہی کہنا تھا کہ عائدہ فرحین کی نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہے۔ چلو شاباش، اٹھو اور فریش ہو جاؤ، کب سے انتظار کر رہی ہیں وہ تمہارا، فرحین بیگم نے کہا اور اسے بیڈ سے اٹھانا چاہا۔ کیوں انتظار کر رہی ہیں وہ میرا؟ عائدہ کے سوال پر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھوپھو ہیں وہ تمہاری، فرحین بیگم نے عائدہ کو آرام سے کہا۔ پھوپھو ہیں تو پھوپھو ہی رہنے دے، کیوں داجی انہیں میری ساس بنانے چلے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ عائدہ یہ داجی کا فیصلہ ہے، اور ہم میں سے کسی کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بول رہی تھی جب عائدہ بیچ میں بولی، ان کے فیصلے پر کیوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ عائدہ نے اپنے آنسو روک کر سوال کیا۔ ہم میں سے کسی کو اس لیے اعتراض نہیں ہے کیونکہ داجی کے فیصلے میں کچھ غلط نہیں ہے، اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا تم تو جانتی ہو نا۔ فرحین بیگم نے اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے ہے ماما، اور یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے؟
وہ اپنے آنسوں کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، معصومہ کے سامنے وہ کمزور پڑ گئی تھی، مگر اپنی ماں کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر یہاں بھی اس کا جب جواب دے گیا اور وہ رو پڑی، میری بچی بس کرو، صرف نکاح ہی ہو رہا ہے، رخصت نہیں کر رہے ہیں تمہیں۔ فرحین بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، ماما جب نکاح ہو رہا ہے تو ایک دن رخصت بھی کر دیں گے، امی میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے بولی، تم فکر مت کرو، اتنی جلدی رخصت تھوڑی کروں گی میں اپنی شہزادی کو، دیکھنا تم خوش رہو گی، جانتی ہو نا ہادیہ کتنا پیار کرتی ہے تم سے۔ انہوں نے مسکرا کر عائدہ سے کہا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو انہیں سج لگا جیسے کسی جلتے ہوئے انگارے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ عائدہ اتنا تیز بخار ہے تمہیں تو میری جان، وہ فکر مند لہجے میں بولی، مگر عائدہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش آنسو بہاتی رہی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب دروازہ نوک ہوا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہادیہ بیگم کی آواز سن کر عائدہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ارے بھائی، تمہیں بھی اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ فرحین بیگم نے دروازہ کھول کر کہا تو وہ مسکرا دی اور اندر داخل ہوئی۔ عائدہ کہاں ہے؟ ہادیہ بیگم نے فرحین بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، طبیعت خراب ہو گئی ہے عائدہ کی، سوئی ہوئی تھی، فریش ہونے واش روم گئی ہے، فرحین بیگم نے کہا اور کمرہ سمیٹنے لگی۔ السلام علیکم، میری بچی کیسی ہے؟ عائدہ واش روم سے باہر آئی تو فرحین بیگم نے اسے گلے لگایا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں، آپ کیسی ہیں؟ اس کا دل رو رہا تھا مگر وہ خوش دلی سے ہادیہ بیگم سے ملی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے فرحین بیگم اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی تاکہ کچھ کھا کر میڈیسن لے لے۔ ہادیہ بیگم کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور کھانا بھی انہوں نے ہی سے زبردستی کھلایا۔ ہادیہ بیگم سے بات کرتے ٹائم بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ انہوں نے 2 دن پہلے اس سے بات کی تھی، تب تک وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر آج انہیں وہ کسی بھی طرح سے وہ عائدہ نہ لگی جس سے وہ انہوں نے بات کی تھی۔ وہ اس سے اتنی باتیں کر رہی تھی پر عائدہ بس ہوں ہاں کر رہی تھی۔ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ وہ نکاح والی بات پر بہت اداس ہے، اسی لیے انہوں نے اس سے بات کرنے کا سوچا، اور خالی برتن رکھ کر جب واپس آئیں تو عائدہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے ہوئے تھے۔ عائدہ بیٹا، انہوں نے اسے پکارا تو اس نے جلدی سے منہ دوسری طرف کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ انہوں نے عائدہ سے سوال کیا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے پھپھو، عائدہ نے اداس آنکھوں سے مسکرائے۔ اداس ہو آج؟ بہت کسی نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کوئی کچھ کہہ ہی تو نہیں رہا میرے حق میں، عائدہ نے بے اختیار کہا۔ عائدہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے بے اختیار پوچھا۔ جی میری پیاری پھپھو، سب ٹھیک ہے، بس ویسے ہی دل اداس ہو گیا تھا، عائدہ نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی اور کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اداس مت ہو، میں نہ تمہیں تمہارے نکاح کا جوڑا اور زیور دکھاتی ہوں، رکو میں لاتی ہوں۔ ہادیہ بیگم مسکرا کر بولی، جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ عائدہ کو ٹائم دینا چاہتی تھی کہ وہ خود آ کر ان سے اپنے پرابلم شیئر کرے، اس لیے انہوں نے اس کو مزید کریدنا بہتر نہیں سمجھا۔ ان کے جاتے ہی عائدہ واش روم میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی سسکیاں واش روم سے باہر نہ جائیں۔ عائدہ بچے کہاں ہو؟ ہادیہ بیگم جب کمرے میں آئی تو ہادیہ کو ناپاکر سے آواز لگائی۔ عائدہ نے جلدی سے واش بیسن کا نلکا کھول دیا۔ چند لمحوں بعد وہ واش روم سے باہر آئی، ان کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تو وہ اسے زیورات دکھانے لگی۔ عائدہ کے دل میں بے اختیار خیال آیا کہ ان سب کو یقین ہے کہ عائدہ انکار نہیں کرے گی، تبھی تو ہادیہ بیگم اس کے لیے نکاح کا جوڑا زیورات بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اگر میں انکار کر دوں گا تو کیا سب کا مان ٹوٹ جائے گا؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا تو اسے جواب ملا، ہاں۔ کیا سوچ رہی ہو عائدہ؟ ہادیہ بیگم نے جب اسے اپنی طرف متوجہ نہ دیکھا تو سوال کیا۔ کچھ نہیں، عائدہ نے جلدی سے کہا تو ہادیہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائدہ بچے، میں جانتی ہوں کہ تم نکاح والی بات پہ پریشان ہو، اور تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور اپنے نکاح کی بات سن کر اسی طرح پریشان ہوتا۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ زہران خود بھی تمہارے ساتھ نکاح کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، اس نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، ہادیہ بیگم نے کہا۔ اس نظر کو تو چھوڑے، وہ مجھے ویسے بھی دیکھتے ہی کہاں ہے؟ عائدہ کی زبان پہ بے اختیار پھسلی تو ہادیہ بیگم مسکرا دی۔ عائدہ بچے، میں جانتی ہوں وہ تمہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتا اور اس کی وجہ شاید تم جانتی ہو، ہادیہ بیگم نے کہا تو عائدہ نے ان کی طرف دیکھ کر سر ہاں میں ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ زہران اسے کیوں پسند نہیں کرتا، میری بچی وہ ریچھ کو پسند کرتا تھا، اور اس کے جانے کے بعد سے تم جانتی ہو نا وہ بکھر گیا تھا اور پھر بڑی مشکل سے وہ سنبھلا تھا وہ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ عائدہ کے رخسار پر رکھا۔ عائدہ کو ناپسند کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، لیکن ہادیہ بیگم اگر وہ وجہ بتا دیتی تو عائدہ بہت ہرٹ ہوتی اور اس کے دل میں زہران کے لیے بدگمانی بھی پیدا ہو جاتی، اور ہادیہ بیگم ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ پہلے کی بات تھی۔ اب اس کی زندگی میں تم آ رہی ہو اور نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، دیکھنا زہران، تم سے محبت ہو جائے گی، اور میری تو پرانی خواہش ہے تمہیں اپنی بیٹی بنانا۔ ہادیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس بارے میں سوچو، یہ کوئی زیادہ مشکل فیصلہ نہیں ہے۔ ہادیہ بیگم نے اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی تھی، وہ جانتی تھی کہ اب عائدہ انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ ہادیہ بیگم بہت دیر بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ چلی گئی تو عائدہ نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے حق میں دعا کرنے لگی کہ اللہ جو بھی کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ اس نے معصومہ کے نمبر پر میسج بھیج دیا جس میں اس نے نکاح کے لیے ہاں کی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا تھا اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آج صبح سے حویلی میں گہما گہمی تھی اور سب نکاح کی تیاری میں مصروف تھے۔
جبکہ عائدہ اپنے کمرے سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ زہران اور سنان نے نکاح سے تھوڑی دیر پہلے آنا تھا، جبکہ حمزہ اور راحیل رات کو ہی آ گئے تھے تاکہ وہ نکاح کی تیاریوں میں مدد کروا سکے۔ نکاح حویلی میں ہی ہونا تھا کیونکہ صرف گھر کے ہی لوگ نکاح میں شامل تھے۔ معصومہ جو عائدہ کے پاس جا رہی تھی، اس کو فرید بیگم نے روکا۔ جی تائی امی، بیٹا عائدہ کے پاس جا رہی ہو نا؟ جاؤ، میں ناشتہ اور دوائی بھجوا دیتی ہوں، ناشتہ اسے کروا دینا اور پھر دوائی بھی دے دینا، ٹھیک ہے؟ فرین بیگم نے پوچھا تو معصومہ نے اس بات میں سر ہلایا تو فرین بیگم نے ناشتے اور دوائی کا بولا کیونکہ رات سے عائدہ کو بخار اور سر درد تھا۔ جی ٹھیک ہے، معصومہ بولتے ساتھ ہی عائدہ کمرے میں گئی۔ اندر آئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس سے سائڈ پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ سے ایک دو لائٹ آن کی۔ عائدہ یار اٹھ جاؤ، دیکھو صبح کے 11 بج گئے ہیں اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ معصومہ بولتے ساتھ ہی کھڑکی کی طرف وہ آئی اور پردے ہٹائے تو پورا کمرہ روشن ہوا۔ عائدہ نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور معصومہ کو گھور کر دیکھا جو اسے تنگ کرنے آ گئی تھی۔ معصومہ، تنگ مت کرو، سونے دو مجھے، عائدہ نے بولتے ساتھ ہی اپنا لحاف سر لحاف کے اندر کیا اور دوبارہ آنکھیں موڑ لی۔ او میڈم، بھول گئی ہو تو بتا دوں، تمہارا نکاح ہے آج اور تم ہو کے ابھی تک سو رہی ہو، جلدی سے اٹھو، تائی امی ناشتہ بھی جمانے والی ہے۔ معصومہ نے بولتے ساتھ ہی اس کے اوپر سے لحاف کھینچ لیا، جبکہ عائدہ کی نکاح والی بات سن کر بھگ سے اڑ گئی تھی۔ واقعی اس کے نکاح ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس کا نکاح ہے آج، ویسے بھی رات کو وہ سوئی نہیں تھی، فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوئی تھی۔ عائدہ کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اس شخص کو سوچنے لگی جو کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہونے والا تھا۔ او میڈم، ہوش میں آ جاؤ، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ معصومہ نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آئی اور سائڈ ٹیبل سے اپنا کیچر اٹھایا اور اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو معصومہ بیڈ پر ناشتہ لے بیٹھی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد معصومہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جب کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے عائدہ صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ پھر معصومہ نیچے چلی گئی تو وہ نہانے چلی گئی اور پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ قرآن کو شیلف پر رکھ کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی، تبھی حویلی کا گیٹ کھلا اور زہران کی سیاہ لینڈ کروزر پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ عائدہ کے کمرے سے پورچ کا منظر واضح نظر آتا تھا، تبھی ڈرائیونگ سیٹ سے زہران باہر نکلا، 6 فٹ سے نکلتا قد، سیاہ آنکھیں، سیاہ گھنے بال، سفید رنگت، کسرتی جسم، چوڑے شانے، گھنی داڑھی مونچھ، اس پر غضب، اس کی مسکراہٹ، وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ عائدہ بے دھیانی میں ہی اسے تک کے گئی۔ جب زہران کو کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر اوپر کھڑکی میں کھڑی عائدہ پر گئی، ایک لمحے کے لیے زہران کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی۔ نماز اسٹائل میں گول چہرے کے گرد دوپٹہ جو اسے پاکیزہ اور معصوم بنا رہا تھا، گوری رنگت، براؤن آنکھیں، ان پر گہری پلکوں کا پہرا تھا، قد 5 فٹ سے 4 انچ، سیاہ بال جو کندھوں سے نیچے آتے تھے، گلابی ہونٹ، چھوٹی ناک، اور اس کے چہرے پر چھائی معصومیت کسی بھی شخص کو اس کا گرویدہ کر سکتا تھا، پر ایک وہ سنگ دل تھا جس کا دل اس پر پگھل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ بس صرف ایک لمحہ زہرا نے اسے دیکھا، پھر نفرت سے منہ موڑ لیا اور اندر کی طرف اپنے قدم کر لیا۔ عائدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر وہ ضبط کر گئی۔ عائدہ، جلدی سے ہی کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں تیار کر دوں۔ معصومہ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ رہی تھی، تو عائدہ بھی چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور بیٹھ گئی اور کھانے کو گھونٹنے لگی۔ اوئے لڑکی، کھانا کھانے کے لیے لائی ہوں، گھونٹنے کے لیے نہیں، چلو جلدی سے کھاؤ۔ معصومہ نے بولا تو اس نے چند لقمے ہی زہر مارے، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہیں ایسی جگہ چلی جائے جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ کھانے کے بعد معصومہ برتن واپس رکھنے گئی تو وہ بھی ہاتھ دھونے گئی۔ چلو آؤ، تمہیں تیار کر دوں۔ جب باہر آئی تو معصومہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بولی، نکاح ہے، شادی نہیں جو تیار کرو گی؟ عائدہ جب بولی تو لہجہ تلخ تھا، بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں رخصتی کی؟ معصومہ شرارت سے بولی۔ عائدہ خاموش رہی۔ چلو یہ پکڑو کپڑے اور جلدی پہن کر آؤ۔ معصومہ نے اسے کپڑے پکڑائے اور واش روم میں دھکیل دیا۔ 5 منٹ بعد وہ چینج کر کے نکلی۔ ماشاء اللہ یار، تمہیں تو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، پر پھر بھی کروں گی۔ معصومہ نے جب عائدہ کو واش روم سے نکلتے دیکھا تو بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ عائدہ نے پاؤں تک آتا وائٹ گھیر دار فراک پہنا تھا، فراک پر موتیوں اور شیشوں سے بہت خوبصورتی سے کام ہو رکھا تھا جو اس پر جچ رہا تھا۔ فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا۔ چلو بھائی ادھر بیٹھو۔ معصومہ نے عائدہ کو ویسے ہی کھڑا دیکھا تو اسے بازو سے کھینچ کر شیشے کے سامنے لائی اور عائدہ کے نہ کرنے کے باوجود اسے ہلکا پھلکا میک اپ کرنے لگی۔ 20 منٹ بعد عائدہ تیار تھی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا جس میں سے چند لٹیں اس چہرے کو چھو رہی تھی جن کو معصومہ نے لوز کرل کر دیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل اور گھنی پلکوں پر لگا مسکارا اس کی آنکھیں مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ گالوں پر ہلکا بلش آن اور ہونٹوں پر لال لپسٹک، باقی سب تو ٹھیک ہی تھا مگر لال لپسٹک پر اس نے معصومہ کا گھورا۔ پاگل ہو گئی ہو، ریڈ لپسٹک کیوں لگائی ہے؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ نکاح ہے تمہارا، دلہن کو ریڈ لپسٹک ہی لگاتے ہیں۔ معصومہ نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نکاح
عائدہ بول رہی تھی جبکہ معصومہ نے اس کی بات کاٹی۔ ارے بھائی، ہاں بھائی، مجھے پتا ہے تمہارا نکاح ہے، رخصتی نہیں، مگر دلہن تو تم ہی ہو نا۔ معصومہ نے کہا اور ٹیبل پر پڑا ٹشو کا باکس اٹھایا۔ معصومہ تم پاگل ہو، مگر میں نہیں۔ ٹشو دو مجھے۔ عائدہ اسٹول سے اٹھ کر معصومہ کی طرف مڑی۔ بالکل بھی نہیں دوں گی، چلو آؤ میں جیولری اور تمہارا دوپٹہ سیٹ کروں۔ معصومہ نے کہا ٹیبل پر بڑا جیولری باکس اٹھایا، اس میں سے وائٹ کلر کا خوبصورت گلو بن نکالا اور عائدہ کی گردن میں ڈال دیا۔ گلو بن کے ساتھ کے ہی جھمکے اس کے کانوں میں ڈال دیے، ساتھ ہی ٹیکا اور جھومر جو سیٹ کے ساتھ کے ہی تھے اس کے بالوں میں سیٹ کر دیے۔ پھر بیڈ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ عائدہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری بچی تیار نہیں ہوئی کیا ابھی؟ دروازے پر ہادیہ بیگم نمودار ہوئی۔ ہو گئی ہے پھوپھو، بس دوپٹہ سیٹ کرنا رہ گیا ہے اور ابھی، اور دیکھے نا اسے، میں نے اس کو لپسٹک لگائی ہے تو کہہ رہی ہے مٹاؤ اسے، یہ کیوں لگائی ہے؟ معصومہ نے ان کو تفصیل سے جواب دیا تو ہادیہ بیگم ناراضگی سے عائدہ کو دیکھنے لگی۔ کیوں بھئی، کس خوشی میں لپسٹک نہیں لگانی؟ ہادیہ بیگم کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ پھوپھو جان، ریڈ لپسٹک لگائی ہے اس نے، اتنی ڈارک ہے۔ عائدہ نے معصوم سا منہ بنایا۔ ارے تو نکاح ہے، دلہن ہو تم، ریڈ لپسٹک ہی لگے گی نا۔ ہادیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو اب اس کا دوپٹہ سیٹ کرو۔ ہادیہ بیگم نے معصومہ سے کہا تو وہ دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ دوپٹہ وائٹ کلر کا ہی تھا، فراک سے ملتا جلتا، جو معصومہ نے پنوں سے اچھی طرح سیٹ کر دیا۔ وہ اس وقت داجی کے ساتھ بیٹھا تھا جو اسے بہت کچھ بول رہے تھے، مگر اس کا دماغ الگ ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح عائدہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو اسے اپنی بہن سمجھتا تھا اور پھر ماضی میں ہوئے واقعے کے بعد تو وہ اسے زہر سے بھی بری لگتی تھی، اور اب وہ اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ ارے بھائی، کن سوچوں میں گم ہو دلہا صاحب کہ اپنے دوست کے آنے کی خبر ہی نہیں۔ تو ریڈرز، یہ تھا اس ناول کا پارٹ 2۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پارٹ بھی پسند آیا ہوگا اس ناول کا۔ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ بھی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس ناول کو پڑھ کر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئکن پر بھی کلک کر لیں، اور اب ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں کیونکہ ہمارے چینل پر اچھے اچھے ناول اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ناول، اس ناول کے نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔